الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ فتح مکہ میں ایک سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے لیے مدینہ منورہ سے کب روانگی ہوئی؟ جواب: 10 رمضان مبارک بروز دوشنبہ عصر کے بعد۔ سوال: اس سفر کی تفصیلات کیا ہیں؟ جواب: یہ فوج فتح موج مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب جب اس مقام پر پہنچی جس کو مر زہران کہا جاتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ آج مکہ والوں نے امن نہ حاصل کر لیا تو ان کا خاتمہ ہے۔ میں فوراً ایک کھچری پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا کہ شاید کوئی مل جائے تو کہلا بھیجوں کہ پناہ کے بغیر کوئی صورت نہیں۔ میں قریب کی کے پہاڑی کے پاس پہنچا تو 2 شخص نظر آئے۔ آگے بڑھا تو سنا، یہ لشکر کس کا ہے جس کے آلاؤ اور چراغوں کی روشنی سے جنگل جگمگا رہا ہے؟ دوسرا، شاید بنو خزاعہ کا ہو۔ پہلا، توبہ، ان کے پاس اتنا بڑا لشکر کہاں اتنی دیر میں؟ میں اور آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ ایک ابو سفیان ہے، دوسرا حکیم بن حزام۔ دونوں حیرت سے بولے، آپ یہاں کیسے؟ میں نے واقعہ کا اظہار کیا۔ دونوں نے گھبرا کر کہا، اب پناہ کی کیا صورت؟ میں نے بتایا، صرف یہ کہ میرے ساتھ چلو اور پناہ مانگ لو۔ ابو سفیان فوراً میں خچر پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو ابو سفیان، کیا اب بھی خدا کو ایک نہ مانو گے؟ ابو سفیان: بے شک وہ ایک ہے، ورنہ دوسرا خدا میری آج امداد تو کرتا۔ اس کے بعد ابو سفیان اسلام لائے۔ سوال: اسلامی فوج مکہ میں کس طرف سے داخل ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو حکم فرمایا، مختلف راستوں سے شہر میں داخل ہوں، اور ایک دستہ کا افسر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کر حکم فرمایا، مکہ معظمہ کے اوپر کی طرف سے داخل ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس مکہ کی نصیبی جانب سے داخل ہوئے۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس شان سے داخل ہوئے؟ جواب: آج فتح مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہیں، کالا عمامہ سر مبارک پر، سورہ فاتحہ زبان مقدس پر، اور تواضع اور عاجزی تمام بدن پر۔ دنیا کے فاتح ایسے موقع پر سر اونچا کیا کرتے ہیں مگر شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے۔ قلب مبارک یاد خدا میں مصروف ہیں۔ ان کی راہ صرف روشنی اور جذبہ شکر نے مل کر مراقبہ کی کیفیت پیدا کر دی ہے، یہاں تک کہ عمامہ مبارک کی کور جھکتے جھکتے خدا سے آ لگی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر دوسرا شخص کون تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تھے موت جنگ میں۔ سوال: فاتحانہ داخلہ کے وقت قتل عام وغیرہ کے احکام صادر کیے جاتے ہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکام صادر فرمائے؟ جواب: رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا کے تمام فاتحین سے نرالی ہے۔ وہی شہر، وہی لوگ جنہوں نے ہجرت کے وقت اس شخص کے لیے بڑے بڑے انعام مقرر کیے گئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ لائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر لائے، نعوذ باللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شہر میں انہی لوگوں پر غلبہ پا کر داخل ہوتے ہیں تو مشرق دو جہاں کے سرکار کی طرف سے منادی ہوتی ہے، نمبر 1،
جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 2، جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 3، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 4، زخمی کو قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 5، قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 6، بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے۔ اور ہاں، وہی ابو سفیان جو کل تک نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کا خونی دشمن تھا بلکہ دشمن گر تھا، احد جیسے تمام قیامت نما ہنگاموں کا ذمہ دار تھا، آج اس پر غلبہ پا لینے کے بعد اعلان ہوتا ہے۔ نمبر 7، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے قتل نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح نمبر 8، جو حکیم بن حزام کے گھر میں گھس جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ سوال، مکہ میں داخل ہونے کے وقت لڑائی ہوئی یا نہیں اور کتنی جانیں ضائع ہوئی؟ جواب، مذکورہ بالا اعلان کے بعد ظاہر ہے کہ لڑائی کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، مگر اس پر بھی کچھ سر پھرے حضرت خالد بن ولید کے مقابلہ پر آ گئے، مجبوراً جواب دینا پڑا، جس میں 27 یا 28 کافر ہلاک ہوئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے، اس کے علاوہ اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ سوال، مکہ کے داخلہ کے وقت جن 6 عورتوں اور 11 مردوں کو امن سے محروم رکھا گیا اس کی کیا وجہ تھی؟ جواب ہے، ان میں سے کچھ مرتد تھے، کچھ قاتل اور کچھ ایسے تھے جن کی چالاکیاں بہت کچھ نقصان پہنچا چکی تھی اور آئندہ سخت خطرہ تھا۔ سوال، یہ مجرم کب قتل کیے گئے؟ جواب، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس وقت تو یہ سب لوگ بھاگ گئے اور روپوش ہو گئے تھے، پھر ایک ایک کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوتے رہے اور رحمت عالم کی چشم رحمت سے اپنے گناہ معاف کراتے رہے۔ صرف 2 کے متعلق قتل کی روایت ہے، انہی دربار رحمت میں پہنچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ سوال، اس وقت خانہ خدا یعنی کعبہ مکرمہ کی کیا حالت تھی؟ جواب، 360 بت اس کے اندر رکھے تھے۔ 360 بت اس کے اندر رکھے تھے۔ ایک بڑا بت جس کا نام حبل تھا کعبہ کی چھت پر کھڑا تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جواب، کمان یا چھڑی کی نوک سے اشارہ کرتے جاتے تھے اور بت منہ کے بل گرتے جاتے تھے۔ اس وقت یہ آیتیں زبان مبارک پر تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا، باطل کا فور ہو گیا، یقیناً باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا، باطل نہ پیدا ہوگا نہ لوٹے گا۔ سوال، خانہ کعبہ کے علاوہ آس پاس جو اور بڑے بڑے بت تھے ان کا کیا کیا گیا؟ جواب، کچھ دستے روانہ فرما دیے گئے، انہوں نے ان کو توڑا۔ سوال، اللہ کے گھر کو بتوں کی ناپاکی سے پاک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کب کیا؟ جواب، 20 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو۔ سوال، فتح مکہ کے دن مکہ والوں کی کیا حالت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا؟ جواب، حرم میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور عام آدمی موجود تھے، خوف و ہراس ان پر چھایا ہوا تھا، ہر ایک کو اپنے دن یاد آ رہے تھے، کیونکہ کسی نے حضرت رسالت پناہ پر اینٹیں پھینکی تھی اور کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا دھول ڈالی تھی اور کسی نے صاحبزادی کو نیزہ مارا تھا، جس کے اثر سے وہ جاں بر نہ ہو سکی۔
کوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا تو کوئی ان کا کلیجہ چبانے والی، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں قصیدے کہنے والا اور تقریر کرنے والا تھا تو کوئی گا گا کر آگ بھڑکانے والی۔ گرد ہر ایک کو اس کا جرم آج قتل کے خوف سے لرزا رہا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کے معاملات سے فارغ ہو کر خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے تو ان کانپنے والوں کو دیکھا اور رحیمانہ شان سے لبوں کے تبسم کے ساتھ ارشاد ہوا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آج کوئی شکوہ شکایت نہیں، سب کچھ سے ختم۔ اسی درمیان میں ایک شخص آیا جو خوف سے کانپ رہا تھا، ارشاد ہوا، گھبراؤ مت، میں بادشاہوں کی طرح نہیں، میں قریش کی ایک عورت کا لڑکا ہوں جو عام عورتوں کی طرح کھاتی پیتی تھی۔ سوال: کعبہ کی کنجی کس کے پاس تھی اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی؟ جواب: عثمان بن طلحہ شیبی کے پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند نصیحتیں فرما کر انہیں کو واپس عطا فرما دی۔ سوال: کیا مکہ کے سب کافر اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے؟ جواب: نہیں، بہت سے ایسے تھے جو اسی وقت مسلمان نہیں ہوئے، رفتہ رفتہ سب مسلمان ہو گئے۔ سوال: جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے خاص آدمیوں کے نام بتاؤ۔ جواب: حضرت ابو سفیان بن حرب، ان کے صاحبزادے حضرت معاویہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ اور ابو سفیان بن حارث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چچا کے بیٹے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ خلاصہ کلام: صلح حدیبیہ کی عمر اگرچہ 10 سال رکھی گئی تھی، مگر دوسرے ہی سال بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کر دیا اور قریش نے بنو بکر کی امداد کر کے اسے تمام معاہدہ دھجیاں اڑا دی۔ بنو خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں شکایت پیش کی اور امداد کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درندگی کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کا حکم فرمایا اور 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ سے قریب مرہ زہران تک پہنچ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش پر رحم کھا کر ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ وہ باز آ جائیں اور توبہ کر لیں۔ ابو سفیان اور پورے مکہ والوں کے لیے لڑائی کا موقع نہ رہا تھا۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انتہائی خشوع اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے مکہ کے نیچے کی جانب سے داخل ہوئے۔ فوج کو حکم فرمایا مختلف راستوں سے داخل ہو، چونکہ چند آدمیوں کے علاوہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا، اس لیے لڑائی ہوئی نہ قتل و خون۔ صرف حضرت خالد سے راستہ میں کچھ مقابلہ ہوا جس میں 27 یا 28 کافر مرے اور صرف 2 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بتوں کو گرا دیا۔ 20 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 15 روز مکہ میں قیام فرمایا۔ یہ فتح مکہ کا واقعہ تھا پورا۔ سوال اور جواب میں اور سبھی حضرات ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔